جمال الوجود بذكر الإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نومیر کا 7واں سبق ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم مضمرات پڑھی تھی. اب اس سبق میں ہم اس میں غیر متمکن کی دوسری اور تیسری قسم پڑھیں گے. اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات. جس طرح اردو میں کچھ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے وہ یا یہ، تو اس طرح عربی میں بھی کچھ الفاظ ہیں جن سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو ان الفاظ کو جن سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسماء اشارات کہا جاتا ہے. تو یہ الفاظ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے اور مذکر اور مؤنث کے لیے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلا یہ اس میں اشارہ ہے ذا. یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک مرد کے لیے یا ایک کوئی ایسی چیز جو مذکر استعمال ہوتی ہے عربی میں، اس کے لیے ذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد یہ دو لفظ ہیں ذانی اور زینی. یہ دونوں لفظ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی دو چیزیں ہوں اور وہ مذکر ہوں، ان کی طرف اگر اشارہ کیا جائے گا تو ذانی کا لفظ بولا جائے گا یا زینی کا لفظ بولا جائے گا. تو یہ دو لفظ کیوں ہیں اس کی وجہ آگے آپ پڑھ لیں گے کہ ذانی یہ رفعی حالت میں استعمال ہوتا ہے اور زینی یہ نصبی اور جری حالت میں استعمال ہوتا ہے. تثنیہ مذکر کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے یہ 6 اسماء ہیں تا اور تی اور تہ اور زہ اور زہی اور تہی. یہ 6 اسماء واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز ہو اور وہ مؤنث ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان 6 اسماء میں سے کوئی ایک اسم سے اشارہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے تانی اور تینی یہ 2 اسماء ہیں، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تانی یہ رفعی حالت میں استعمال ہوتا ہے اور تینی یہ نصبی اور جری حالت میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آگے الائی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو الائی مد کے ساتھ، یعنی اس میں آخر میں حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے مد ہے، اس طرح بھی یہ اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح اولا بغیر مد کے آخر میں صرف کھڑی زبر ہے، مد نہیں ہے، ایسا بھی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ اولائی اور اولا یہ بغیر مد کے اور مد کے ساتھ یہ دونوں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور بغیر مد کے جو اولا ہے اس کو کسر کہا جاتا ہے. یہ سارے جو اسماء اشارات ہیں ان کے شروع میں کبھی کبھی ہا لگا دیا جاتا ہے. جیسے ذا کے شروع میں ہا لگائیں گے، ہا ذا، ہا ذانی، ہا زینی، ہا تا. اسی طرح ہا تانی، ہا تینی، ہا اولائی، تو ان کے شروع میں ہا بھی لگا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح کبھی کبھی ان کے آخر میں ضمیر لگا دی جاتی ہے، ذا کا اور ذاکما، ذاکم، اس طرح کی ضمیر جس سے مخاطب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مخاطب ایک ہے یا 2 ہیں یا زیادہ ہیں، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات. یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب ایک جیسا ہی رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا. اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم ہے اسماء موصولہ. اس میں موصول کسے کہتے ہیں؟ اس میں موصول وہ اسم ہے جو جملے کا کامل جز بغیر صلہ کے نہ بن سکے، یعنی وہ اسم جملے کا ایک مکمل جز نہیں بن سکتا، اس کے ساتھ صلہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جملے کا کوئی جز بنتا ہے، یعنی موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بنتا ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل بنتا ہے، یا موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بنتا ہے. تو یہ اپنے صلے کا محتاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ صلہ لانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جو اسماء ہیں اسماء موصولہ، یہ بھی واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث کے لیے مختلف استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ شخص جو کل آیا تھا وہ آج چلا گیا ہے. تو وہ شخص جو ہم جب بولیں گے تو اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آگے ساتھ صلہ بھی ذکر کرنا پڑے گا.
جو کل آیا تھا اس کو یہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جب بولا جاتا ہے الذی، وہ شخص جو، تو آگے بات دوسری بتانی پڑتی ہے، جو کل آیا تھا یا جو چلا گیا ہے، اس کے بعد پھر آگے اس کے متعلق کوئی ہم خبر دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے لفظ ہے الذی، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ہو اور وہ مذکر ہو اس کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دو الفاظ ہیں اللذانی اور اللذینی، یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللذانی یہ رفعی حالت میں اور اللذینی یہ نصبی اور جری حالت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے الذین، یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ مذکر ہیں، اس کے لیے الذین استعمال ہوگا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، آگے ان سے متعلق خبر دی جا رہی ہے۔ تو صرف اگر الذین ہو وہ لوگ، اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، آگے اس کے ساتھ صلہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کے متعلق آگے کوئی بات کی جا رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے اللاتی، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد دو الفاظ ہیں اللتانی اللتینی، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللتانی یہ رفعی حالت میں اور اللتینی یہ نصبی اور جری حالت میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ دو الفاظ ہیں اللاتی اللواتی، یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو اسماء موصولہ میں کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال دوسرا بھی ہے، یہ صرف اسماء موصولہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور جگہوں پر بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں ایک ما ہے، ما جب یہ اسم موصول بنتا ہے تو یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں عقل نہ ہو۔ اور من یہ اسم موصول ہے، یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں عقل ہو، یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دو الفاظ ہیں ایٌ اور ایتن، یہ بھی اسم موصول بنتے ہیں، اسماء موصولہ میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن ایٌ اور ایتن یہ معرب ہیں، ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ باقی جو اس سے پہلے والے جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں یہ سارے اسم غیر متمکن میں سے ہیں، یہ مبنی ہیں، ان کا اعراب ایک جیسا ہی رہتا ہے، اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں جو الف لام ہو، وہ الف لام بھی اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے الضارب اور المضروب، اس کا مطلب یہ ہے الذی ضرب، الضارب مارنے والا، مطلب یہ ہے الذی ضرب وہ شخص جس نے مارا ہے، المضروب مارا گیا شخص، اس کا مطلب یہ ہے الذی ضرب وہ شخص جس کو مارا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی الف لام یہ الذی کے معنی میں ہے، یہ بھی اسماء موصولہ میں سے شمار ہوں گے۔ اسی طرح ذو ایک لفظ ہے، یہ عام لغت میں تو اسماء موصولہ میں سے نہیں ہے، لیکن بنی طے ایک قبیلہ ہے، ان کی ایک خاص لغت ہے، اس کے اعتبار سے یہ بھی اسماء موصولہ میں سے ہے اور الذی کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے جاءنی ذو ضربک، تو یہاں پر ذو یہ الذی کے معنی میں ہے، اس کا مطلب ہوگا جاءنی الذی ضربک، آیا میرے پاس وہ شخص جس نے تجھے مارا ہے، الذی وہ شخص، ضربک جس نے تجھے مارا ہے، تو یہاں پر یہ ذو الذی کے معنی میں ہے۔ اور پھر آخر میں وہی بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ ایٌ اور ایتن جو دو الفاظ ہیں یہ معرب ہے، ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے، باقی جو اسماء موصولہ ہیں وہ مبنی ہیں، ان کا اعراب ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اب ہم اس میں غیر متمکن کی جو 3 اقسام پڑھی ہیں ان کی مشق کریں گے۔ تو یہ تمرین نمبر 7 ہے، کتاب میں دی گئی ہے، اس میں بہت سارے جملے دیے گئے ہیں، ان میں سے ہم نے ضمائر تلاش کرنی ہے، اور ضمائر کی جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل وغیرہ، وہ ہم نے تلاش کرنی ہے کہ یہ ضمیر کی کون سی قسم ہے۔ اسی طرح اس میں سے ہم نے اسماء اشارات تلاش کرنے ہیں، کون سا اس میں اشارہ ہے اور وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے۔ اسی طرح اسماء موصولہ تلاش کرنے ہیں، اس میں صلہ کون سا ہے یہ تلاش کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی پوری ترکیب بھی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے انا قائم، اس میں جو پہلا لفظ ہے انا یہ ضمیر ہے، اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم، اور ضمیر کی 5 اقسام ہیں، ان میں سے یہ دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل۔
یہ مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور منفصل ہے کہ یہ کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اس پورے جملے کی ترکیب اس طرح ہوگی، انا ضمیر مبتدا، قائم یہ خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے انت غلام زید، اس میں جو ضمیر ہے انت، یہ بھی ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا بن رہی ہے اس لیے مرفوع ہے، اور منفصل ہے کہ یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ تو انت مبتدا ہے، غلام یہ مضاف، زید مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر اس کی خبر بنیں گے، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے انتم جاہلون، اس میں جو ضمیر ہے انتم، یہ بھی ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا بن رہی ہے اور کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، تو یہ مرفوع اور منفصل ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ضمیر جو 14 ضمیریں ہیں ان میں سے کون سی ضمیر بن رہی ہے۔ انا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، انت یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، انتم یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اس کا مطلب ہے تم سب مرد۔ تو انتم یہ مبتدا بنے گا، جاہلون یہ خبر ہے، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ضربک زید، تو اس میں ضرب یہ ایک فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ آگے آ رہا ہے زید، تو درمیان میں یہ ایک کاف ضمیر ہے، تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر ہے منصوب متصل۔ منصوب اس لیے ہے کہ ضرب کا فاعل آگے زید موجود ہے، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو زید مرفوع یہاں پر موجود ہے، تو زید یہاں پر اس کا فاعل بنے گا۔ یہ جو کاف ضمیر ہے یہ اس کا مفعول بنے گی۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ مارا تجھے زید نے، زید نے مارا ہے، زید مارنے والا ہے تو وہ فاعل بنے گا، اور تجھ کو مارا ہے، تجھے مارا ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے یہ مفعول بنے گا۔ تو یہ مفعول کی ضمیر ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے تو یہ منصوب والی ضمیر ہے، اور یہ متصل ہے اس لیے کہ یہ ضرب فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور اس میں سے 14 ضمیروں میں سے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ان تجھ ایک مرد کو مارا زید نے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ضرب یہ فعل، اس کے بعد زید فاعل اور کاف ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی فعل آ جائے اس فعل کے بعد آگے اسی جملے میں کوئی مرفوع یعنی پیش والا رفع والا کوئی اسم ہے تو اس مرفوع کو ہم اس فعل کا فاعل بنائیں گے، اور اگر اس فعل کے بعد آگے کوئی رفع والا پیش والا اسم موجود نہیں ہے پھر اسی کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ہم فاعل بنائیں گے۔ ضربہ کے اندر ضمیر ہے پوشیدہ مستتر ہوا، اگر زید یہاں پر موجود نہ ہو تو پھر اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ہم فاعل بنائیں گے۔ اگلا جملہ ہے زید ضربک، اس میں زید یہ شروع میں آ گیا ہے، شروع میں اسم ہو تو یہ مبتدا بنتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس کے بعد آ گیا ضربک، تو ضربہ یہ فعل ہے، اس فعل کے بعد آگے اسی جملے میں بعد میں کوئی مرفوع پیش والا اسم نہیں آ رہا، اس لیے ہم اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو فاعل بنائیں گے۔ تو ضربہ یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے پوشیدہ ہوا ضمیر، وہ اس کا فاعل بنے گی۔ وہ ضمیر کون سی ہے؟ وہ ضمیر مرفوع متصل ہے، مرفوع اس لیے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور متصل اس لیے کہ وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور دوسری ضمیر اسی جملے میں ہے کاف ضمیر ہے، تو یہ مفعول بن رہی ہے تو اس لیے یہ منصوب ہے، اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو منصوب متصل ہے یہ، اور 14 ضمیروں میں سے یہ ضمیر واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ ضربہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو ترجمہ اس طرح ہوگا اس نے مارا تجھ ایک مرد کو، تو زید یہ مبتدا بنے گا، ضربہ فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل، یہ کاف ضمیر مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس زید کی خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے اسی طرح انا یوسف، انا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، نحن عالمون، اس میں نحن ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ آگے ہے ضربوہم، اس میں ضربو یہ فعل ہے، اس کے اندر چونکہ آگے کوئی مرفوع پیش والا اسم موجود نہیں ہے تو ضربو کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ہم فاعل بنائیں گے،
تو ضربو کے اندر ہم ضمیر پوشیدہ ہے، وہ اس کا فاعل بنے گی، اور وہ مرفوع ہے، متصل ہے، مرفوع فاعل ہونے کی وجہ سے ہے، متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے ہے۔ آگے جو ہم ضمیر ہے یہ مفعول بن رہی ہے، تو یہ منصوب ہے اور متصل ہے، منصوب اس لیے کہ مفعول بن رہی ہے، اور متصل اس لیے کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو ضربو یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح ضربہا عمر، اس میں ضرب فعل ہے، آگے عمر پیش والا ہے، رفع والا، تو یہ فاعل بنے گا، ہا ضمیر مفعول بنے گی، تو یہ ہا ضمیر منصوب متصل کے ضمیر ہے۔ ضربناہا، اس میں ضربنا میں جو نا ضمیر ہے یہ جمع متکلم کی، یہ فاعل بن رہی ہے، یہ مرفوع متصل ہے۔ آگے ہا ضمیر ہے، یہ واحد مؤنث غائب کی، یہ مفعول بن رہی ہے، یہ منصوب متصل ہے، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ ایاک نعبد، اس میں ایاک جو ضمیر آ گئی ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، منصوب اس لیے ہے کہ یہ مفعول بن رہی ہے، نعبد کے لیے مفعول ہے، مقدم ہے اس سے پہلے ہے، اور منفصل اس لیے ہے کہ یہ فعل کے ساتھ، یہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، تو یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، اور 14 ضمیروں میں سے یہ ضمیر واحد مذکر حاضر کے لیے ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ایاک یہ مفعول بھی مقدم ہے اس فعل کے لیے، اور نعبد یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح آگے یہ غلامنا قائم، تو غلام یہ کوئی فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، تو یہ غلام اسم یہ مضاف بن رہا ہے، آگے نا ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے۔ تو پہلے جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ جو ضمیر ہے مضاف الیہ جو بن رہی ہے یہ مجرور متصل ہے، مجرور اس لیے ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، متصل اس لیے ہے کہ یہ غلام جو اسم ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح آگے جملے بھی ہیں جن میں مختلف ضمیریں ہیں، تو آپ ان میں ضمیریں تلاش کریں کہ کون سی ضمیر ہے، مرفوع متصل، مرفوع منفصل وغیرہ، اور ساتھ ساتھ 14 ضمیروں میں سے کون سی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب، یہ بھی آپ تلاش کریں، اور ساتھ ساتھ پورے جملے کی ترکیب بھی کریں۔ آگے یہ کچھ جملے ہیں جن میں اسماء اشارات استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہاذا ہے، تو یہ ذا وہی اس میں اشارہ ہے جو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے شروع میں ہا لگا دیا گیا ہے، تو ہاذا یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عبدی میرا بندہ ہے، تو یہ ہاذا اس میں اشارہ جب شروع میں آ جائے تو یہ مبتدا بنتا ہے، تو ہم اس کی ترکیب اس طرح کریں گے، ہاذا مبتدا، عبد مضاف، اگر یا ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہا اولائی، یہ اولائی یہ وہی اس میں اشارہ ہے مد کے ساتھ، اس کے شروع میں ہا لگایا گیا ہے، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، تو یہ شروع میں آ گیا، یہ مبتدا بنے گا۔ اخوتی، اخوت یہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح آگے یہ دیکھ لیں ہا زانی ہے، یہ زانی یہ وہی ہے، تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، شروع میں ہا لگا دیے گئے، تو ہا زانی یہ مبتدا بنے گا، ساحرانی یہ خبر بنے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاذہی اس میں ذی یہ وہی ہے جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، شروع میں ہا لگا دیے گئے، تو ہاذی یہ مبتدا ہے، بنت مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر۔ آگے کچھ جملوں میں اسماء موصولہ استعمال ہوئے ہیں، اس میں یہ الذی استعمال ہوا ہے، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ الذی اس میں موصولہ، آگے جو بعد والا جملہ ہوگا وہ اس کا صلہ بنے گا، تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، هو الذی خلقکم، ہوا یہ ضمیر ہے شروع میں آ گئی ہے، یہ مبتدا بنے گی، اور الذی اس میں موصول، خلق فعل اس کے اندر ضمیر ہے وہ اس کا فاعل، اور کم ضمیر ہے یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہوا وہ ذات، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، تم سب کو، وہ جس نے، یہ الذی کا معنی ہے، آگے اس کا صلہ ہے پیدا کیا تم کو۔ اسی طرح آگے تبارک الذی، اس میں الذی استعمال ہوا ہے، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نزل الفرقان،
یہ فعل فاعل مفعول بھی صلہ بنے گا، موصول صلہ سے مل کر تبارک فعل کا فاعل بنے گا، تو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے الذین، یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ موصول ہے، یہ لا یرجون لقاءنا، یہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر صلہ موصول صلہ سے مل کر یہ قال کا فاعل بن جائے گا اور فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح یہ جاء فعل ہے، الذی یہ اسم موصول ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضرب فعل ضمیر اس کا فاعل، غلامک یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر صلہ موصول صلہ سے مل کر جاء کا فاعل، اس طرح فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہ ضمیر ہے یا ضمیر منصوب منفصل ہے، ضربتا اس کے اندر ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ آگے یہ لکم، اس میں لام حرف جر ہے، تو حرف جر کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے، اور چونکہ یہ حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ مجرور متصل ہے۔ آگے یہ الائی کا ہے، الائی یہ وہی اس میں اشارہ ہے مد کے ساتھ، اس کے بعد آگے کاف ضمیر لگا دی گئی ہے، تو یہ اس میں اشارہ مبتدا بنے گا، ہم المفلحون، یہ ہم پھر ضمیر ہے، یہ پھر مبتدا بنے گا، المفلحون یہ ہم کی خبر، یہ مبتدا اور خبر سے مل کر دوبارہ یہ اولئک کے لیے خبر، یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ ھذا، یہ ذا واحد مذکر کے لیے اس میں اشارہ ہے، زانی کا، زانی تثنیہ مذکر کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ کاف ضمیر لگا دی گئی ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار علیہ کہا جاتا ہے۔ زانی کا وہ دو، الرجلانی مرد، ذہبا چلے گئے ہیں، تو وہ دو یہ اس میں اشارہ ہے، الرجلانی مرد ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ مشار علیہ ہے، تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، زانی کا اس میں اشارہ، الرجلانی مشار علیہ، اس میں اشارہ مشار علیہ سے مل کر مبتدا، ذہبا فعل ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح آگے یہ اعلم فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، یہ ما موصولہ ہے۔ آگے لا تعلمون یہ فعل فاعل سے مل کر ما کے لیے صلہ موصول صلہ سے مل کر یہ اعلم کے لیے مفعول بھی بنے گا۔ اسی طرح یہ التی ہے، یہ اسم موصول ہے، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، انعمت علیکم، انعمت یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، علیکم اس میں یہ علی حرف جر ہے، کم ضمیر مجرور ہے، تو حروف جر ہم آگے پڑھ لیں گے، تو جار مجرور جب بھی آتے ہیں تو یہ اپنے سے پہلے جو بھی فعل ہوتا ہے اس کے متعلق ہوتے ہیں، تو یہاں پر اعلیٰ جار کم مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر انعام تو فعل کے متعلق ہوں گے، انعام تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صلہ موصول اور صلہ سے مل کر یہ پیچھے پھر ترکیب مکمل ہوگی۔ تو باقی جملے بھی اسی طرح ہی ہیں، تو آپ ان سارے جملوں کی شروع سے لے کر آخر تک جو پوری مشق ہے اس میں سے آپ یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام بھی تلاش کریں کہ ضمیریں کون سی ہیں اور ضمیر کی قسم کون سی ہے، اور پھر ضمیر 14 ضمیروں میں سے کون سی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر ہے، غائب ہے، کیا ہے۔ اسی طرح جو اسماء اشارات ہیں ان میں سے کون سا اس میں اشارہ ہے، واحد کے لیے ہے یا تثنیہ کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، یہ بھی آپ تلاش کریں، اور اسماء موصولہ بھی اس میں سے آپ تلاش کریں، اور پھر اس میں سے ہر جملے کی آپ پوری ترکیب بھی کریں۔ تو یہ سارے جتنے بھی جملے ہیں ان سب کی ترکیب آپ اپنی کاپی پر لکھیں اور اس کی اسکین ہمیں میل کر دیں، جب آپ کی میل کریں گے تو تب آپ کو یہ سبق کلیئر۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔